بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اوور دا ویکینڈ ایک بڑی ڈیولپمنٹ تو یہ بھی کہ پاکستان تحریک انصاف اپنے انتخابی نشان یعنی کہ بلے سے محروم ہو گئی، کہنے کو صرف انتخابی نشان سے محروم ہوئی، لیکن اس کے بہت سارے اثرات ہوں گے عملاً فار آل پریکٹیکل پرپسز۔ گویا 2024 کے الیکشن میں پی ٹی آئی ایز اے پارٹی ہی نہیں رہی، مطلب ان معنوں میں تو رہی، ظاہر ہے کہ وہ کہہ سکتے ہیں ان کو کوئی روکے گا نہیں کینڈیڈیٹس کو، وہ ابھی بھی کہیں گے ہم پی ٹی آئی کے امیدوار ہیں، عمران خان کے امیدوار ہیں، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ مثال کے طور پہ اب ہر علاقے میں، ہر کانسٹیٹوئنسی میں ہر پی ٹی آئی کے امیدوار کا ایک الگ انتخابی نشان ہوگا، جس کا ایک ہی نقصان ہوگا کہ ممکن ہے کہ کچھ حلقوں میں، خاص طور پہ دیہی علاقوں میں، ووٹر کو یہ اندازہ لگانا مشکل ہو جائے کہ اصل پی ٹی آئی کا امیدوار ہے کون سا اتنے سارے لوگوں میں سے، کیونکہ کہیں پہ موبائل فون ہوگا انتخابی نشان، تو کہیں پہ بتی ہوگی اور کہیں پہ پنکھا ہوگا اور کہیں پہ ڈھول ہوگا۔ ایک اور ممکنہ نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ اگر بلہ ہوتا تو پھر تو ایک حلقے سے مثلا پی ٹی آئی کے 10 لوگوں نے کاغذات نامزدگی لیے کہ عمران خان انہیں ٹکٹ دے دیں، لیکن خان صاحب تو ایک کو ہی ٹکٹ دیتے اور پتہ لگ جاتا ہے کہ خان صاحب نے کس ایک کو ٹکٹ دیا ہے، بلے والے کو، تو بات ہی ختم ہو جاتی۔ اب ممکن ہے بعض حلقوں میں صورتحال ہو کہ ایک سے زیادہ لوگ دعوے دار ہو جائیں، ایک کہے کہ مجھے دیا ہے خان صاحب نے ٹکٹ اور میرا انتخابی نشانی ایک کپ ہے، ایک کہے کہ نہیں مجھے دیا خان صاحب نے ٹکٹ اور میرا انتخابی نشانی موبائل فون ہے۔ ظاہر ہے پی ٹی آئی اپنے تمام سوشل میڈیا اور سارے ذرائع کو استعمال کرتے ہوئے ان کنفیوژنس کو دور کرنے کی کوشش کرے گی، لیکن بہرحال اس کنفیوژن کے ہونے کا امکان تو ہے۔ ایک اور مسئلہ یہ ہو سکتا ہے جس پہ بھی ہم بات بھی کرتے ہیں ایک بڑی ریلیونٹ شخصیت سے کہ وہ مسئلہ کتنا سیریس ہے، کہ پی ٹی آئی چونکہ ایک نشان کے تحت الیکشن نہیں لڑے گی تو مخصوص نشستوں سے محروم ہو جائے گی۔ مثال لے لیجئے کہ پی ٹی آئی کے 100 لوگ الیکشن جیتتے ہیں، فرض کر لیجئے، اور بلے کے نشان پہ جیتتے ہیں یا کسی بھی ایک انتخابی نشان پہ جیتتے ہیں، تو اگر ہر 4 نشستوں پر ایک مخصوص نشست ملتی ہے تو 100 سیٹیں جیتنے کا مطلب ہے 140 سیٹیں جیت۔ اب یہی 100 لوگ پی ٹی آئی کا الیکشن جیت جاتے ہیں، پی ٹی آئی کے لوگ جیت جاتے ہیں، لیکن ایک نشان کے تحت الیکشن نہیں لڑ رہے، تو پھر یہ 100 ہی جیتتے ہیں، پھر یہ 140 نہیں جیتتے، پھر 40 مخصوص نشستیں نہیں ملتی۔ ایک اور نقصان یہ ہو سکتا ہے کہ پھر جو بھی بندہ جیتے گا اس کو اگرچہ سیٹ عمران خان صاحب نے دی ہوگی، ٹکٹ عمران خان صاحب نے دیا ہوگا، لیکن وہ ٹیکنیکلی اسپیکنگ کسی پارٹی ڈسپلن کا پابند نہیں ہوگا، اسے ڈر نہیں ہوگا کہ اگر میں نے پارٹی لیڈرشپ کی ہدایت کے خلاف ووٹ دے دیا کسی اور کو تو مجھے پارٹی لیڈر ہٹا دے گا، کیونکہ میں تو الیکشن آزاد جیتا ہوں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ اور اب دیکھیے مختلف حلقوں سے مختلف امیدواروں کے الگ الگ انتخابی نشانات ہیں۔ کوئکلی اگر میں آپ کو بتاؤں، چہرے سے شروع کیجیے، گوہر علی خان صاحب کو چینک کا نشان الاٹ کر دیا گیا ہے، اسد قیصر صاحب لڑ رہے ہیں، ان کو ویل چیئر مل گئی ہے، شوکت یوسف زئی صاحب کو ریکٹ مل گیا ہے، علی محمد خان صاحب کو ڈولفن مل گئی ہے جو پہلے پی ایس پی کا نشان تھا، شہریار آفریدی صاحب کو بوتل مل گئی، بوتل کا انتخابی نشان جس کو انہوں نے چیلنج بھی کیا ہے، شیر افضل مروت صاحب کو سارس مل گیا ہے، علی امین گنڈا پور صاحب کو بھی بوتل مل گئی ہے، شعیب شاہین صاحب کو فاختہ، عثمان ڈار صاحب کی جو والدہ ہے ریحانہ صاحبہ ان کو جھولے کا نشان مل گیا ہے، زین قریشی صاحب کے صاحبزادے جوتا، مہربانو قریشی صاحبہ چمٹا، عالیہ حمزہ صاحبہ ڈائس، کھوسا صاحب کو کے ملا ہے، کے وہ شاید نام کی انیشل میں لطیف کھوسا، تو وہ کے الفابیٹ کے مل گیا ان کو، سلمان اکرم راجہ صاحب ریکٹ، میاں اظہر صاحب ہمارے صاحب کے والد ان کو وکٹ، یاسمین راشد صاحبہ لیپ ٹاپ، جمشید دستی صاحب کو ایک جگہ سے ہارمونیم ملا ہے، ایک جگہ سے جہاز، جنگ سے شیخ وقاص اکرم صاحب کو چارپائی مل گئی ہے۔ اس طریقے سے الگ الگ حلقوں میں الگ الگ لوگوں کو الگ الگ نشانات مل گئے۔ اگر یہ فیصلہ نہ آیا تو سب کو بلہ ملا ہوتا۔ بہرحال کچھ بنیادی سیاسی اور قانون نوعیت کے مسائل کے لیے ہم نے زحمت دی آغاز میں جناب سلمان اکرم راجہ صاحب کو، جو آف کورس بہت سینئر لائر ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کے کچھ کیسز بھی لڑ رہے ہیں ہائی پروفائل، اور امیدوار بھی ہیں لاہور کے ہی ایک حلقے سے جہاں پر اون چودھری صاحب ان کے مخالف امیدوار ہیں، استحکام والے۔ نون لیگ نے اس حلقے کو خالی چھوڑا ہے استحکام کو سپورٹ کرنے کے لیے۔ جماعت اسلامی سے لیاقت بلوچ صاحب بھی لاہور کے اسی حلقے سے ہیں۔ حضور السلام علیکم۔ جی السلام علیکم سر، تھینک یو فار یور ٹائم۔ ایک تو یہ بتائیے گا کہ آج لیول پلینگ فیلڈ سے متعلق جو درخواست تھی پی ٹی آئی کی وہ لطیف کھوسا صاحب نے واپس لے لی، تو گویا ہم یہ سمجھیں کہ پی ٹی آئی نے بطور جماعت اس فیصلے کے بعد قاضی فائز عیسیٰ صاحب پر عدم اعتماد کا اظہار کر دیا۔ لیکن کھوسا صاحب نے عدالت کو کہا کہ جب آپ نے فیلڈ ہی نہیں چھوڑا تو اب ہم لیول پلینگ فیلڈ کی کیا بات کریں۔ ہاں، تو اس سے آپ جو بھی مطلب نکالنا چاہیں گے، انتہائی ایک میں سمجھتا ہوں مایوس کن صورتحال ہے عدالتی سطح پہ۔ سیاسی سطح پہ تو لڑائی جاری ہے اور ہم پرعزم ہیں، لیکن جو عدالت سے دھچکا ہمیں ملا ہے پشاور ہائی کورٹ کے ایک انتہائی مناسب فیصلے کے بعد، اس دھچکے کے بعد ٹھیک کھوسا صاحب نے کہا کہ کوشش تو یہی کی گئی ہے کہ فیلڈ ہی ختم کر دیا جائے۔
یعنی آپ نے مجھ سے کہا کہ آپ جو بھی اس کی انٹرپریٹیشن کر لیجیے، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ پارٹی پالیسی اب کیا ہے، جس طرح علی ظفر صاحب نے ہمارے پروگرام میں آج سے 5 دن پہلے بہت واضح الفاظ میں فائز عیسی صاحب پر بھرپور اعتماد کا اظہار کیا تھا. انہوں نے یہاں تک کہا کہ سوشل میڈیا پر جو لوگ تنقید کرتے ہیں فائز عیسی صاحب پر وہ ان انفارمڈ ہیں اور ہم شکر گزار ہیں کہ وقت پر لگ رہے ہیں اور صحیح ہے معاملہ. تو اب پوزیشن ریورس ہے، پی ٹی آئی کا موقف اب کیا ہے فائز عیسی صاحب کے حوالے سے؟ ظاہر ہے اب جو صورتحال سامنے آئی ہے اور یہ فیصلہ انتہائی غیر متوقع تھا. یہ میں سمجھتا ہوں بدترین جو مخالف ہے پی ٹی آئی کا اس کو بھی یہ توقع نہیں تھی کہ اس طرح کی صورتحال عدالتی فیصلے کی وجہ سے پیدا ہوگی. تو اس فیصلے کے بعد اب جو صورتحال ہے وہ سب کے سامنے ہے اور جو موقف اپنایا گیا، جو پٹیشن واپس لے لی گئی، وہ اس لیے تو نہیں لی گئی کہ اب ہمیں کوئی شکایت نہیں ہے، لیول پلینگ فیلڈ مل گیا ہے. ہمیں لیول پلینگ فیلڈ یقیناً نہیں ملا، لیکن پٹیشن اس لیے واپس لی گئی کہ اب ہمیں عدالت سے کوئی توقع نہیں ہے. یہ بات ہوئی تھی پارٹی کی سطح پہ، یہ گفتگو ہوئی تھی اور یہی رائے سامنے آئی تھی کہ عدالت سے اب توقع رکھنا بے سود ہے. تاثر آپ کا کیا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک ایسا فیصلہ دیا جو کہ ان کی نظر میں ٹھیک تھا اور آپ کی نظر میں غلط تھا؟ یہ از اٹ دیٹ سمپل، یا آپ کی رائے یہ ہے کہ نہیں معاملہ کچھ سے زیادہ سنجیدہ ہے، یہ شاید کوئی دباؤ پریشر کچھ اور عوامل بروئے کار آ گئے اس میں؟ دیکھیے، دباؤ پریشر کے بارے میں تو میں کچھ نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے پاس کوئی گواہی، کوئی شہادت نہیں ہے. تو میں تو اس فیصلے کو ایٹ فیس ویلیو ہی دوں گا اور یہی کہوں گا کہ میری نظر میں وہ فیصلہ درست نہیں ہے. اس فیصلے نے جو صورتحال پیدا کی ہے وہ آئین کے بہت بڑے اصول کی نفی ہو گئی اور وہ اصول ہے جمہوریت کا اصول. وہ اصول ہے آرٹیکل 17 کے تحت رائٹ ٹو ایسوسیٹ کا اصول، اور اس شارٹ آرڈر میں ذکر تک نہیں ہے آرٹیکل 17 کا. دیکھیے، ایسا نہیں ہے کہ انٹرا پارٹی الیکشن ہوا نہیں تھا پی ٹی آئی کا. 2 دفعہ الیکشن ہوا. 2022 میں ہوا، اس کو الیکشن کمیشن نے رد کیا، پھر 2023 میں ہوا، اس کو پھر رد کیا. تو سوال یہاں یہ تھا کہ کیا یہ الیکشن کسی ایسے معیار کے مطابق ہوا جس کی توقع الیکشن کمیشن کو تھی، پی ٹی آئی سے بالخصوص، یا سپریم کورٹ کو تھی؟ مناسب تو یہ ہوتا کہ تمام پارٹیوں کے الیکشن جو ہیں ان کو اسی نظریے سے دیکھا جاتا، اتنی باریک بینی سے دیکھا جاتا اور پھر فیصلہ کیا جاتا کہ کیا ایک پارٹی سے نشان چھیننا ہے. ایسا نہیں ہے کہ باقی پارٹیوں میں کوئی بلاول بھٹو صاحب کے خلاف کھڑا ہوتا ہے اور وہاں بڑی بھرپور کوئی کیمپین ہوتی ہے اور اس کے بعد ووٹ ڈلتے ہیں اور وہ اتفاقاً جیت جاتے ہیں. وہ کہتے تھے عدالت تو اسی معاملے کا جائزہ لے گی نا جو کہ اس کے سامنے ہے. وہ کہتے ہیں باقی معاملات اگر وہ عدالت لے آئی، نہیں ہوتی. عدالت کو معروضی حالات کو سامنے رکھنا ہوتا ہے. عدالت کے پاس بالکل یہ موقع تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو نہ چھیڑتی. دیکھیے، آنن فانن دن رات ایک کر کے مقدمہ سننا کوئی لازم نہیں تھا. عدالت یہ کہہ سکتی تھی کہ ایک ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے، آپ نے اپیل کی ہے. اپیلیں عام طور پہ سپریم کورٹ میں اگلے دن نہیں لگتی، 4-6 دنوں بعد لگتی ہیں. یہاں اگر 2 دن بھی گزر جاتے تو سمبل مل جانے تھے. تو عام حالات میں جس طرح اپیل سنی جاتی ہے اس طرح اپیل سنی جاتی، اس میں نوٹس ہوتا، دوسری پارٹی کو جواب داخل کرنے کا موقع دیا جاتا، تو بات فروری مارچ تک چلی جاتی. اور بالکل یہ کہا جا سکتا تھا کہ پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کے بعد اب اسی پہ عمل کیا جائے. جب کبھی ہم نے کوئی فیصلہ کیا تو اس کا آئندہ پہ اطلاق ہوگا. یا یہ بھی سوال تھا کہ کیا الیکشن کمیشن کی جو ریسٹرکشن ہے کہ 170 سیاسی پارٹیاں جو رجسٹرڈ ہیں ان میں سے ہر ایک کے انٹرا پارٹی الیکشن کو اس باریک بینی سے پرکھے. اگر یہ کام الیکشن کمیشن شروع کر دے تو الیکشن کمیشن کوئی اور کام نہیں کرے گا، نہ بلدیاتی انتخابات کرائے گا، نہ صوبائی اور قومی سطح کے انتخابات کرائے گا. وہ صرف پارٹیوں کے اندر اور پارٹیوں کے منشور کی جو باریک بینیاں ہیں انہی میں تمام عمر کھویا رہے گا. یقیناً یہ آئین کا منشا نہیں ہے، اور اگر قانون میں ایسی کوئی بات دی گئی تو وہ خلاف قانون ہے. اور یہ ہمیشہ سپریم کورٹ کو حق حاصل ہوتا ہے اور عدالتوں کو حق حاصل ہوتا ہے کہ وہ اگر ایک غیر آئینی قانون بنا ہے تو اس کو غیر آئینی قرار دیں. آپ سلمان صاحب یعنی یہ سمجھتے ہیں کہ ایک بڑا ہی اسٹرکٹ فیصلہ آ گیا جو کہ بالکل ہی بائی بک مائکروسکوپ لے کے کہ جناب یہ ایسے ایسے تھا تو ایسے ایسے ہو گیا، یعنی ایک ذرا لینینٹ ویو لینا چاہیے تھا، بہت اسٹرکٹلی ٹیکنیکلی کرنا یہ چاہیے تھا میری نظر میں مؤدبانہ. جب پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ آ گیا تھا تو اس فیصلے کو چونکہ صرف 40 گھنٹے باقی تھے اور یہ کہہ دینا چاہیے تھا کہ اب اس فیصلے کو دیکھنے کا کوئی موقع نہیں ہے، کوئی وقت نہیں ہے. ہائی کورٹ کے فیصلے آ جاتے ہیں، ان پہ عمل ہوتا ہے، اور یہاں چونکہ ایک ٹائم باؤنڈ معاملہ تھا، کوئی ضروری نہیں تھا کہ ایک ایسا فیصلہ کیا جائے جس کی وجہ سے بہت بڑی سیاسی جماعت جو ہے عملاً اس کی نفی ہو جائے، وہ ختم ہو جائے. اگر کچھ کرنا بھی تھا تو پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو آرام سے، جس طرح دیکھا جاتا ہے فیصلوں کو، اس کو دیکھ لیتے، اس کی اپیل سن لیتے اپنے وقت پہ.
لیکن ایک فیصلہ آ جانے کے بعد اس کو دن رات ایک کر کے ہٹانے سے یہ تاثر پیدا ہوا کہ پارٹی کو نقصان پہنچانا شاید ضروری تھا. اس لیے یہ ایک افسوسناک صورتحال ہے. دیکھیں اس پہ اور بات نہیں کرتے، جس طرح ہم نے تمیز الدین کے فیصلے کو تاریخ کے حوالے کیا، منیر صاحب کو تاریخ کے حوالے کیا، اور بھی بہت سے ہمارے فیصلے ہیں جن میں شاید یہ فیصلہ بھی اب شامل ہوگا. ان فیصلوں کو تاریخ پرکھے کہ ریویو میں جانے سے کوئی فائدہ ہوگا، پر امید ہیں آپ؟ نہیں، بالکل کوئی فائدہ آپ نہیں. صاحب سمجھتے ہیں ریویو میں جائیں نہ جائیں ایک ہی بات ہے بس. دیکھیں چلے جائیں، کسی نے وقت لگانا ہے، وقت ہے تو کر دیں. اس طرح نہیں ہوتا کہ اتنی تندہی سے صبح و شام ایک کر کے ایک فیصلہ ہو اور چند دنوں بعد اس کو الٹ دیا جائے. یہ تو بہت ہی مذاق خیز سی بات ہوگی، لیکن بہرحال کرنے میں کوئی حرج نہیں. اب کیا کوئی بھی ایسی صورتحال ممکن ہے الیکشن سے پہلے، کوئی بھی، کہ جس کے تحت پاکستان تحریک انصاف کسی اور یعنی کوئی بھی ایک ساری پارٹی ایک یونیفارم نشان پہ الیکشن لڑ لے الیکشن سے پہلے یا الیکشن کے فوری بعد، جب یہ آزاد امیدوار جتنے بھی جیت جائیں اس کے بعد وہ کسی ایک نشان پہ یکجا ہو جائیں تاکہ مخصوص نشستیں کچھ مل جائیں؟ یہ اولا ممکن ہے یا نہیں پاسبل؟ بات کا تو دیکھیں، بات تو غیر متعلق بات ہوگی نا. ایک دفعہ الیکشن ہو گیا، اس کے بعد جو کچھ ہوتا ہے اس کا اس الیکشن پہ تو اثر نہیں ہوگا. اس الیکشن سے پہلے اب 20 دن باقی ہیں. ان 20 دنوں میں مجھے نہیں نظر آتا کہ کیا کیا جا سکتا ہے کہ یہ فیصلہ مڑ جائے، اس کو رد کر دیا جائے، اس کی جگہ اب عملاً تو یہی صورت ہے کہ سارے لوگ آزاد ہی لڑیں گے پی ٹی آئی، اور کوئی صورت نہیں. دیکھیے آزاد نہیں لڑیں گے. جن لوگوں نے، میرا یہ موقف ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ درست ہے، دو صورتیں ہیں. جن لوگوں نے پی ٹی آئی کا ٹکٹ جمع کرا دیا ہے وہ پی ٹی آئی ہی کے امیدوار ہیں، خواہ ان کو سمبل کچھ بھی ملا ہو. سمبل کا نہ ملنا اور پی ٹی آئی کے امیدوار نہ ہونے میں بالکل بہت فرق ہے. جس کسی نے ٹکٹ جمع کرا دیا، جیسا کہ میں نے ٹکٹ جمع کرایا ہے، مجھے سمبل خواہ کچھ بھی ملے، میں آزاد امیدوار ہرگز نہیں ہوں. اگر میں منتخب ہوتا ہوں تو میں پی ٹی آئی کے نامزد امیدوار کی شکل میں منتخب ہوں گا اور پی ٹی آئی کے ڈسپلن کا پابند ہوں گا. سر یہ بتائیے، یہ زمان صاحب یہ بتائیے گا، یعنی یہ تو بالکل ٹھیک ہے کہ ٹیکنیکلی کچھ بھی کہا جائے عمل ہیں تو عملاً آپ پی ٹی آئی کے امیدوار، ٹھیک ہے آپ کو انتخابی نشان سے محروم کر دیا گیا، لیکن ٹیکنیکلی اسپیکنگ آپ جب ایک الگ نشان پر جیتیں گے جو کہ پی ٹی آئی کا نشان نہیں ہوگا تو پارٹی ڈسپلن کے کیسے پابند ہوں گے؟ پھر اگر آپ نے پارٹی ڈسپلن کی خلاف ورزی کر دی، پارٹی لیڈر کیسے کارروائی کرے گا آپ کے خلاف؟ دیکھیں یہ قانونی بات ہے نا. اگر تو میں نے ٹکٹ فائل کر دیا ہے آر او کے پاس اور میں نے اپنے نامینیشن فارم میں لکھ دیا ہے کہ میں پی ٹی آئی کا امیدوار ہوں، تو پھر سمبل خواہ کچھ بھی ہو، منتخب ہونے کی صورت میں پی ٹی آئی ہی کا ممبر رہوں گا اور اس کے ڈسپلن کا پابند رہوں گا. سمبل کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی کا رکن ہونے یا پارٹی کا امیدوار ہونے سے، اس کا تعلق ہے ٹکٹ سے. یہ دو مختلف باتیں ہیں جن کو غلط العام میں گڈمٹ کر دیا جاتا ہے. سو گویا آپ پی ٹی آئی کی مثال دے رہا ہوں، پی ٹی آئی کے امیدوار ہوں گے حلقہ اے سے کپ کے ساتھ، اور کوئی اور پی ٹی آئی کا امیدوار ہوگا حلقہ بی سے سوسر کے ساتھ. دیکھیں جس کسی کو سمبل ملا اور اس نے سمبل کا، جس کسی کو ٹکٹ ملا، میں معذرت، ٹکٹ ملا اور اس نے ٹکٹ دائر کر دیا آر او کے پاس، تو وہ قانوناً اسی جماعت کا بشمول پی ٹی آئی کا امیدوار ہو گیا. سمبل سے فرق نہیں پڑتا. اور مخصوص نشستوں پہ تو فرق پڑے گا یا نہیں پڑے گا؟ دیکھیے پھر یہی صورتحال ہے کہ اگر تو پی ٹی آئی کا وہ منتخب نمائندہ ہے، اس نے ٹکٹ پی ٹی آئی کا جمع کرایا ہے، تو پھر پی ٹی آئی بطور جماعت تقاضا کر سکتی ہے کہ جتنی نشستیں انہوں نے عام انتخابات میں جیتی ہیں اسی تناسب سے ان کو ریزرو سیٹیں بھی دی جائیں. تو یہ بات ہو سکتی ہے. دیکھنا یہ ہوگا کہ کتنے امیدوار پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر منتخب ہوتے ہیں، خواہ ان کا سمبل کچھ بھی ہو. اور یہ تقاضا پی ٹی آئی کر دے گی. اس تقاضے کا پورا ہونے کا کوئی امکان لگتا ہے کہ 40 لوگ پی ٹی آئی کے جیتے مثال کے طور پہ الگ الگ نشانوں پہ، اور یہ 40 لوگ کہیں کہ صاحب ہم لڑے تو ایک ہی جماعت سے تھے، اس لیے ہمیں 40 کے کوٹے سے آپ مخصوص نشستیں دے دیں اور ان کو مل بھی جائیں؟ بالکل اگر ایسا ہوتا ہے تو بالکل یہ تقاضا کیا جائے گا. بات پھر عدالتوں میں جائے گی. اب عدالتیں جو کرتی ہیں وہ کرتی ہیں، لیکن اس وقت میں قانونی بات آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں کہ سمبل نہ ہونے سے ایک شخص جماعت کا ممبر ہونے سے محروم نہیں ہو جاتا. اگر ٹکٹ جماعت کا تھا اور اس ٹکٹ کی بنیاد پہ اس نے الیکشن لڑا ہے تو وہ جماعت کے ڈسپلن کا پابند رہے گا، وہ اسی جماعت کا ممبر ہوگا پارلیمان میں بھی، اور اسی تناسب سے اس جماعت کے جتنے ممبران منتخب ہوتے ہیں اس تناسب سے ریزرو سیٹوں کی وہ جماعت حقدار ہوگی. اور مجھے خاصا یقین ہے کہ یہ عدالت میں بھی یہ بات اسی طرح چلے گی اور یہ موقف کامیاب ہوگا. اور آخری بات یہ بتا دیں، آپ کا اپنا حلقہ، آپ کتنے پر امید ہیں وہاں پر؟ نون لیگ اور استحکام پارٹی مل کے الیکشن لڑ رہے ہیں. نون نے اپنی سیٹ چھوڑی ہے اون چودھری صاحب کے لیے. کتنے ہوپ فل ہیں آپ؟ دیکھیے
کچھ کہنا تو قابل وقت ہوگا. مجھے لگتا یہ ہے کہ عوام باشعور ہیں, جو جس کسی کی خدمات ہیں قومی دھارے میں, جو جس کسی کی پہچان ہے قومی دھارے میں, وہ لوگوں کے سامنے ہے, اور اسی لحاظ سے میں سمجھتا ہوں لوگ ووٹ دیں گے. یہ ایک نسبتاً پڑھا لکھا حلقہ ہے اور لوگ دیکھتے ہیں, وہ جانتے ہیں کون کیا ہے. امید ہے مجھے کہ یہاں حالات ہمارے حق میں ہوں. بہت شکریہ سلمان اکرم ہیونگ ہز اون اوپینین, جو کہ یہ کہتے ہیں کہ صاحب سارے معاملات اپنی جگہ, لیکن اگر پی ٹی آئی کے لوگ جیتیں گے تو وہ ایک پارٹی کی تصور ہوں گے, بے شک انتخابی نشان ان کے الگ الگ ہوں گے اور وہ ایک ہی جماعت کے تصور ہوں گے. اس کی بنیاد پر مخصوص نشستیں بھی حاصل کرنے کا تقاضا ضرور کریں گے, پھر دیکھیں گے ہوتا ہے نہیں ہوتا, پھر معاملہ عدالتوں میں جائے گا اور وہ کہلائے جائیں گے پی ٹی آئی کے ہی امیدوار. ذرا آگے بڑھتے ہیں اگلی سٹوری میں. آج مسلم لیگ نون نے بھی اپنی باقاعدہ انتخابی مہم کا آغاز کر دیا. محترمہ مریم نواز شریف صاحبہ نے آج پہلا جلسہ کر دیا اکاڑا میں, جہاں پر انہوں نے بہت ساری باتیں بھی کی, بلکہ بہت سرپرائزنگلی مریم نواز شریف صاحبہ نے الیکشن سمبل کے حوالے سے بھی بات کی, ہم کو آگے دکھائیں گے. اور پاکستان پیپلز پارٹی بہرحال پہلے سے ہی اپنی انتخابی مہم جاری رکھے ہوئے ہے. ہم پاکستان پیپلز پارٹی کے سینئر رہنما جناب خورشید شاہ صاحب سے بات کرتے ہیں تاکہ ان سے جانیں کہ یہ جو بھی پی ٹی آئی کے ساتھ ہوا ہے, پیپلز پارٹی اس کو ایک اپارچونیٹی کے طور پہ دیتی ہے, پیپلز پارٹی از ہیپی اباؤٹ اٹ کہ بڑا اچھا ہو گیا, ایک پارٹی کا راستہ صاحب ایک ہٹ گئی راستے سے, یا یہ برا سمجھتی ہے پیپلز پارٹی کو جمہوریت کے لیے, اور کچھ اور چیزوں پہ بھی. خورشید شاہ صاحب السلام علیکم. وعلیکم السلام, کیا حال ہے سر؟ الحمدللہ, آپ خیریت سے ہیں؟ بہت شکریہ وقت دینے کا. شاہ صاحب, یہ جو آیا ہے سپریم کورٹ کا فیصلہ, آپ کے خیال میں, چونکہ آپ بڑی وہ ڈیموکریسی اور اس حوالے سے بات بھی کرتے ہیں, تو ایک اچھا فیصلہ ہے ملک کی جمہوریت کے لیے, یا ایک ذرا نامناسب فیصلے کے طور پہ یاد رکھا جائے گا تاریخ میں؟ بعد میں یہی چیزیں ہم لوگ بھگت چکے ہیں, کوئی نئی بات نہیں ہے اس ملک میں. ہم تو یہ چاہتے آئے ہیں اور بولتے بھی رہے کہ لیول پلین فیلڈ ہونی چاہیے سب کو, مگر ابھی کیونکہ کورٹ کا فیصلہ آ گیا ہے, ہم سب پابند ہیں. ہم اس بات پہ خوش نہیں ہیں کہ ان کو نشان نہیں ملا, مگر کیونکہ اب کورٹ کا فیصلہ ہے اور یہ لوگ اپنے کیس کو پلیڈ کرنے میں بھی ناکام رہے, پراپر طریقے سے نہیں کر سکے. مگر اب کیونکہ سپریم کورٹ کا فیصلہ ہے, ہمیں سب کو ماننا ہے. اور یہ میں سن رہا تھا جو بھی آپ کے ساتھ تھا پروگرام میں, جی سلمان اکرم راجہ صاحب جو سینئر کیے جائیں گے سینئر, ماشاءاللہ وہ تو ایک سینئر لائر ہیں, بہت اچھی طرح سمجھتے ہیں. اب سیاست کو کتنا سمجھتے ہیں یہ مجھے پتا نہیں ہے, مگر یہ ہے کہ یہ لوگ کبھی بھی پی ٹی آئی کے نہیں کہلائیں گے, کیونکہ ان کے نشانات بھی الگ ہیں. یہ انڈیپینڈنٹ پوزیشن پہ لڑ رہے ہیں, نشان ابھی ان کے پاس نہیں ہے. ان کو کوئی ایک نہیں سمجھ سکتا. ہاں, یہ الیکٹ ہو کے پھر اپنی ایک پارٹی بنائیں, اس پارٹی میں یہ سارے چلے جائیں, اناؤنس کر لیں اور پھر سیٹیں لیں تو ایک اور بات ہے. اس کا پروسیجر بھی اڈاپٹ کیا جائے گا کہ کون سی پارٹی ہو جس میں یہ جوائن کرے اور اس میں یہ جوائن کر کے اپنی سیٹیں لے لیں. یہ پاسبلٹی ہے. جی میری بھی یہ رہے, کسی بھی پارٹی کو یہ چوز کر لیں اور پھر اس میں چلے جائیں. بیفور اپنا ایک پیریڈ ہوتا ہے اپنی جوائننگ کرنے کا, تو اس میں جائیں تو پھر کاؤنٹ ہو جائے گی. صحیح ہے. اچھا, یہ آپ نے لیول پلینگ فیلڈ کی بات کی, تو آپ کی رائے میں پاکستان تحریک انصاف کو لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے شاہ صاحب؟ ابھی تو نیچرلی وہ گیم سے باہر نکل گئی ہے, اس پہ بات کرنا ہی فضول ہے. اب آپ سمجھتے ہیں مقابلے آپ کا خالی نون لیگ سے ہی ہے, پی ٹی آئی باہر ہے؟ پی ٹی آئی آزاد امیدواروں کی حیثیت سے لڑ رہی ہے. اب وہ کتنا کسی پارٹی کے ساتھ چل سکتے ہیں, کیونکہ ہم نہیں یہ گیم کھیلنا چاہتے کہ کسی پہ تنقید کر کے اپنی لیے کوئی راستے بنائیں. جو بہتر فیصلے ہوں عوام کو کرنے ہیں, جو بھی کر سکتے ہیں. لیکن ظاہر ہے عمران خان صاحب کے نامزد کردہ کینڈیڈیٹ تو ہر حلقے میں ہوں گے, ٹیکنیکلی آزاد ہوں گے, ٹھیک ہے, وہ ان کے سمبل الگ الگ ہوں گے, تو یہ لوگ بڑی تعداد میں کامیاب ہو سکتے ہیں آپ کے خیال میں؟ ٹھیک ہے پی ٹی آئی بطور جماعت نہیں, لیکن پی ٹی آئی خان صاحب کے نامزد کردہ لوگ. میں سمجھتا ہوں فرق تو پڑے گا. یعنی پی ٹی آئی کو منفی انداز میں فرق پڑے گا, کم
کم سیٹیں ملیں گی نسبتاً پہلے کے مقابلے میں اب؟ نہیں، کم سیٹیں ملے نہ ملے مگر سیٹیں ملیں گی. صحیح ہے. اور کتنے ملتے ہیں؟ کیونکہ مریم نواز کا بھیٹ کے خلاف اتنی بات کرنا، یہ بات شک میں ہے کہ وہ کیوں کر رہے ہیں کہ بیٹ کا نشان نہیں ملے، کیوں ملے، کیسے ملے، یہ وہ ہیں، یہ وہ ہیں. اس پہ اتنی چیخ پکار کرنا میں سمجھتا ہوں کہ یہ خوف کی علامت تھی جو اس کا خوف اتر گیا. مگر پھر بھی ایسی بات نہیں ہوگی، انڈیپینڈنٹ پوزیشن میں بھی پی ٹی آئی لے سکتی ہے. جی میں ابھی اگلے سیگمنٹ میں نون لیگ کے ساتھی کو سوال پوچھوں گا. میں خود یہی کہنے لگا تھا، میں کہتے ہوئے رک گیا کہ نون لیگ کے ساتھی کے سامنے پوچھوں کہ حیرت انگیز طور پہ مریم صاحبہ نے آج یعنی ایسا لگا جیسے بالکل ہی ان کا وہ کیس جیتی ہیں جیسے، بلکہ انہوں نے یہ بھی معصومانہ انداز میں کہا کہ اگر تم ڈنڈے کو مانگتے انتخاب میں نشان تو الیکشن کمیشن نے کہتے چلو دے دو، لیکن تم بلہ مانگ رہے ہو تم یہ سمجھ میں نہیں آئی بات. لیکن آپ کے خیال میں شاہ صاحب پاکستان کی عدالتیں اس وقت آزاد ہیں؟ عدالتیں تو کم سے کم جو فیصلہ دیا ہے وہ بہتر فیصلہ دیا ہے، صحیح فیصلہ دیا ہے. کیونکہ میں آپ سے پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ اپنا کیس پلیڈ نہیں کر سکے، کیس پراپر نہیں بنا سکے کہ یہ لے لیتے. یہ کہہ سکتے تھے سپریم کورٹ کو کہ ہمیں کوئی ٹائم دے، ہمیں ٹائم پیریڈ چاہیے کہ الیکشن کے بعد ہم اپنے کیا کہتے ہیں الیکشن کروائیں اور اپنا پراپر طریقہ کار کو آزمائیں. کیونکہ بہت کم پیریڈ ملا ہے ہمیں، کچھ نہ کچھ ریلیف مانگتے یہ تو ہو سکتا ہے کہ وہ سپریم کورٹ دے دیتی ان کو، مگر وہ لوگوں نے نہیں مانگا. وہ کیس کو پلیٹ کیا اور کیس پلیٹ پراپر نہیں ہوا. یہ میں نے غلطیاں تو ہیں ان کی بہت. یہ میں نے آپ سے پی ٹی آئی سے متعلق پوچھا کہ ان کو لیول پلینگ ایک ہی دن کے اندر نامینیشن، ایک ہی دن کے اندر الیکشن، ایک ہی دن کے اندر رزلٹ. تو یہ تو نہ ودرال کا ٹائم نہ کوئی، یہ تو الیکشن تو نہیں تھی. پیپلز پارٹی میں جو الیکشن ہوتے ہیں اس میں سارے طریقہ کار سب پورا ہوتا ہے، ہر چیز. ہمارا ہر ضلع میں الیکشن ہوتا ہے. اور مرکزی قیادت کی الیکشن میں عام طور پہ بلا مقابلہ ہی منتخب ہو جاتے ہیں یا کچھ امیدوار اور بھی کھڑے ہوتے ہیں؟ تقریباً بلا مقابلے ہوتا ہے. اور یہ تو پارٹی کا ڈیسیژن ہوتا ہے، سمپل سی بات ہے. مگر طریقہ کار کو بہتر بنایا جائے. لیکن کوئی چاہے تو وہ کاغذات نامزدگی کوئی غلط کام کرتا ہے تو غلط کام کو بھی طریقے سے غلط کام کرے تو وہ بھی صحیح ہو جاتا ہے. ہاں صحیح ہے کہ یعنی کم از کم کاغذی کاروائی تو پوری رکھے تاکہ عدالت میں پھنس نہ جائے. یہ بڑی مزیدار بات کی آپ نے. ٹھیک ہوگی. تو یہ مزیدار تو نہیں تھی، مجبور تھی. یہ ہو گئی میرا خیال ہے آپ سے بس. شاہ صاحب یہ لیکن پھر چلیں شاہ صاحب، جب جمہوریت کی بات کرتی ہیں ساری جماعتیں اور سیاسی جماعت جمہوریت کی علم بردار ہے، تو ہر جماعت کو اپنے اندر بھی تو پھر یہ تو بڑی بنیادی بات ہے نا کہ جمہوریت کا پرچار کرنے والی ہر سیاسی جماعت اپنے رویے میں اپنی ذات میں بھی جمہوری ہو. اس میں واقعی ایسے الیکشن ہونے چاہیے جو کہ جمہوری کہلائیں. تو یہ طریقہ کار بہتر تو ہونا چاہیے نا الیکشن کا جماعتوں میں. میں چلیں باقی جماعتوں کو چھوڑ کے آپ سے آپ کی جماعت کے پوچھتا ہوں. جی دیکھیں، ہمارے جماعت کا یہ ہے کہ ہمارے یہاں ڈسٹرکٹ میں الیکشنز ہوتے ہیں، نامینیشنز ہوتے ہیں، ودراول ہوتی ہے، 4-5 دن ٹائم لگتا ہے. اس کے بعد الیکشن کا دن ہوتا ہے، ہفتے کے بعد، ہفتے کے دن یا ہفتے دوسرے دن، تیسرے دن، چوتھے دن ٹائم ہوتا ہے. پراپر الیکشن ہوتا ہے، رزلٹ بنتا ہے. اور اگر الیکشن ہوتا ہے تو الیکشن ہوتا ہے، یا نامزد ہو جائے وہ اب بلا مقابلے ہو جائیں تو وہ بات ہے. مگر طریقہ کار صحیح ہوتا ہے. اچھا، یہ پاکستان پیپلز پارٹی کو الیکشن میں لیول پلینگ فیلڈ مل رہی ہے؟ ابھی ہم نے وہ چھوڑ دیا ہے، ہمیں الیکشن چاہیے بس. اچھا، اب آپ نے اس بات کا مطالبہ اس کی بات کرنا ہی چھوڑ دیے؟ جو بھی ہو الیکشن ہو. صحیح ہے. اچھا، یہ کوئی ایسی صورت آگے کی بات ہے، لیکن ظاہر ہے ایک منظرنامہ ذہن میں تو ہے نا کہ یہ ممکن ہے شاہ صاحب مستقبل کا منظرنامہ دوبارہ ایسا ہو کہ نون لیگ اور پیپلز پارٹی ایک ساتھ ہی حکومت میں ایک دوسرے کے اتحادی ہوں؟ دیکھیں، میں نے تو سیاست میں بہت سی چیزیں دیکھی ہیں. ہاں، کل کا دوست دشمن بنا ہے اور کل کا مخالف جو ہے وہ دوست بنا ہے. ہاں، تو یہ اس پہ کہا نہیں جا سکتا. مگر میں نے نواز شریف صاحب کو ایک مرتبہ 97 میں یہ کہا تھا کہ میاں صاحب، ہم اتنا ایک دوسرے سے لڑیں، جب کسی ٹرک پہ چڑھیں تو آنکھیں شرم کے ساتھ جھکی ہوئی نہ ہو. کم سے کم یہ ڈپٹی لیڈر آف اپوزیشن تھا.
محترمہ کے خلاف یہ اسپیچز کرواتے تھے تو اس وقت میں نے کہا تھا جو ریکارڈ کا حصہ ہے. صحیح ہے. تو میں نے دیکھا ہے کہ کل جو مخالف تھے پھر دوست ہو گئے, جو اچھے دوست تھے پھر مخالف بن گئے. شاہ صاحب اس دفعہ تو آپ فائرنگ کر رہے ہیں ان پہ, وہ تو جواب بھی نہیں دے رہے. بلاول صاحب ہر جلسے میں نون لیگ کے خلاف قیادت کے خلاف بات کر رہے ہو, تو آپ ان کو بھی یہ معصومانہ مشورہ دے دیں بلاول صاحب. وہ معصومانہ مشورہ یہ تھا کہ ان لوگوں نے ایک دم بغیر سوچے سمجھے, بغیر بات کیے ہوئے سندھ میں آ کے ایم کیو ایم کے ساتھ الائنس کیا. ہم نے کوئی پنجاب میں کسی ایسی پارٹی کے ساتھ, کیو کے ساتھ یا کسی جماعت کے ساتھ الائنس نہیں کیا. یہ لوگ سندھ میں آئے, ایم کیو ایم کے ساتھ, جی ڈی اے کے ساتھ خاموش حملے کرنے شروع کیے. ہاں زبان سے نہیں بول رہے تھے, خاموش حملے کرنے شروع کیے, اور پھر اپنے دوستوں کو کہتے تھے کہ مت بولو مت بولو. یہ تو ان کا رائٹ ہے نا, آپ جس سے چاہے اتحاد کریں, وہ جس سے چاہے اتحاد کریں, تو ان کا رائٹ ہے نا. تو ہم نے تو اعتراض نہیں کیا, پھر کم سے کم ہمارا بھی رائٹ ہے. لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے فائرنگ اس لیے شروع کر دی کہ وہ سندھ میں آ کے, سندھ میں انہوں نے آ کے کوئی واردات تھوڑی ڈال دی, ان کی مرضی جس سے بھی اتحاد کریں. آپ بھی کریں پنجاب میں جس سے کرنا ہے. سندھ میں آ کے جب ہماری, دیکھیں میری بات سن لیں, جب مخالف ہوتا ہے, مخالف کا دوست مخالف ہوتا ہے. آئی ایم رائٹ, بٹ ایم آئی رائٹ. میں نے آس کیوں کہ بلاول صاحب جب یہ بتاتے ہیں کہ نون لیگ کتنی بری جماعت ہے اور اس کی لیڈرشپ کتنی نائل ہے, تو انسان سوچے گا نا کہ بھائی جان 4 مہینے پہلے تک تو ان کے اتحادی تھے, تو ابھی پتہ لگا ہے کیا 10 دن پہلے کہ برے لوگ ہیں. نہیں, ہم تو یہ نہیں کہتے برے لوگ ہیں. بلاول صاحب کہہ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں 3 دفعہ کا ناکام وزیر اعظم, اور یہ مہنگائی لیگ ہے, اس نے مہنگائی کی عوام کو مار دیا. تو انسان سوچے گا نا کہ بھائی ابھی کل تک تو ساتھ بیٹھے تھے, ابھی آج پتہ لگ گیا کیا کہ برے لوگ ہیں. ہم گالم گلوچ اور پرسنل اٹیک سے اوائڈ کر رہے ہیں, اور میں ابھی بھی اوائڈ کر رہا ہوں. اچھا, یہ اچھی بات ہے, آپ کو بالکل صحیح بات ہے. میں لیکن جو تنقید کر رہے ہیں میں اس کی منطق پوچھنا چاہ رہا ہوں. تنقید کرنا بھی آپ کا رائٹ ہے, ظاہر ہے, لیکن اس کی منطق پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ اگر انسان یہ سوچے کہ بھئی یہ نااہل لوگ ہیں, تو ان کے ساتھ کیوں تھے کل تک حکومت میں, اور آئندہ دوبارہ بھی ہو سکتے ہیں. پہلے تو ہم اس سے زیادہ حملہ کرتے تھے ایک دوسرے کے اوپر, زبانیں کٹواتے تھے, کیا کرتے تھے کیا نہیں. پھر بھی ہم ایک ہو گئے, پھر گلے ملے. تو یعنی اللہ نہ کرے پھر ایسا موقع آئے, ایسے حالات پیدا ہوں. یعنی شاہ صاحب اس کا مطلب یہ ممکن ہے نا, بلاول صاحب آج جس نون لیگ کو مہنگائی لیگ کہہ رہے ہیں, ہو سکتا ہے کل کو دوبارہ اس کے اتحادی ہوں, ہے نا, مہنگائی لیگ. دیکھیں, اگر آپ عوام کو جو الیکشن کو سپورٹ ہو رہی ہے, الیکشن میں جو دکھایا جا رہا ہے, وہی دکھایا جا رہا ہے کہ یہ ہماری مستقبل کی پرائم منسٹر ہیں اور یہی لوگ حکومت کریں گے, تو عوام کے پاس ہمیں لے کے کچھ جانا تو چاہیے. کچھ تو ہمارے پاس مسئلہ ہو, کوئی تو بات کریں. اگر ہم نہیں کریں گے تو کہیں گے تو وہ تو ٹھیک ہے, اچھے لوگ ہیں. الیکشن کے اندر تہذیب کے اندر رہتے ہوئے انسان کر سکتا ہے کچھ نہ کچھ. صحیح, اوکے. اور یہ ویسے شاہ صاحب کیا لگتا ہے, بلاول بھٹو زرداری صاحب خود بھی لاہور سے الیکشن لڑ رہے ہیں, کوئی بات بنے گی پیپلز پارٹی پنجاب میں؟ تو بہت ٹائم چاہیے نا. معصومانہ سوال کا جواب یہ ہے جی کہ ہم نے انٹری ڈالی ہے پنجاب میں. صحیح ہے. ہمارے ورکر ناراض تھے کہ آپ لوگوں سے ہم اس لیے الگ ہوئے, پی ٹی آئی میں اس لیے چلے گئے, پی ٹی آئی کو اس لیے اہمیت دی کہ پی ٹی آئی مسلم لیگ کی مخالف تھی. آپ نے مسلم لیگ کے ہاتھ ملایا, اس لیے ہم نے چھوڑ دیا. تو ہمارا بین, جو میں آپ کو بڑا کلیئرلی بتا رہا ہوں, جی جو ہمارا ٹرانس ہے وہ یہی ہے کہ ہمیں پنجاب میں جا کے اپنے ورکر کو سنبھالنا ہے, ہمیں مخالفت میں جانا ہے, ہم اپوزیشن میں جائیں. اگر مسلم لیگ کی دوستی میں جائیں گے تو مسلم لیگ کی دوستی نے ہم نے پنجاب کو گنوا دیا اپنے ہاتھ سے. رائٹ. آخری بات شاہ صاحب, یہ نون لیگ سے آپ کے اتحاد کی تو بات ہو گئی, لیکن آج ہی چیئرمین پی ٹی آئی سے عمران خان صاحب سے آج ہی جیل میں صحافیوں سے ملاقات ہوئی, اور صحافیوں نے پوچھا کہ یہ ممکن ہے کہ آپ کا پیپلز پارٹی سے اتحاد ہو. انہوں نے کہا نہیں, یہ تو بالکل ممکن ہی نہیں ہے. یہ آپ کی طرف سے بھی یہی رہا ہے؟ ہم نے کب کہا ہے کہ ہمارا ان کے ساتھ اتحاد ہے؟ ایک دن جس طرح میں نے نون کا پوچھا, آپ نے کہا نا ہو سکتا ہے, اس لیے میں پی ٹی آئی کا پوچھ رہا ہوں کہ یہ بھی ممکن ہے یا بالکل خارج از امکان ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی نے جو سیاست کی ہے وہ سینسیبل پالیٹکس ان لوگوں نے نہیں کی ہے. ان لوگوں نے وطن دشمنی پالیٹکس کی ہے, تو ہم ان کا حصہ تو نہیں بن سکتے. رائٹ. تھینک یو ویری مچ سر. بہت خورشید شاہ صاحب کہہ رہے تھے کہ انٹرا پارٹی الیکشن بالکل بہتر ہونے چاہیے,
انہوں نے بڑی معصومانہ بات یہ بھی کی کہ یہ دیکھیں غلط کام بھی کرتا ہے تو وہ صحیح طریقے سے کر دیا جائے غلط کام تو وہ صحیح ہو جاتا ہے. پی ٹی آئی نے تو گویا مطلب وہ بھی نہیں کیا, اور پھر کہتے ہیں کہ نون لیگ پہ تنقید کچھ نہ کچھ پہ مسالہ بھی چاہیے ہوتا ہے, الیکشن چل رہے ہیں تو ظاہر کچھ نہ کچھ مسالہ بھی تو چاہیے ہوتا ہے. ایک بریک لیتے ہیں اس خبر کے ساتھ کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کمی ہوئی ہے. پیٹرول کی قیمت میں 8 روپے فی لیٹر کمی کر دی گئی ہے, جبکہ ڈیزل کی قیمت برقرار رکھی گئی ہے. پیٹرول کی نئی قیمت ہے 259 روپیز اینڈ 34 پیسہ, 8 روپے کمی کے بعد, جبکہ ڈیزل کی قیمت وہی رکھی گئی ہے. بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمارے ساتھ ہمایوں محمد صاحب جو کہ سینیٹر ہیں پاکستان تحریک انصاف کے, ہمارے ساتھ افنان اللہ صاحب جو کہ سینیٹر پی ایم ایل این کے موجود ہیں. ان سے بات کرتے ہیں, بلکہ ذرا یہاں سے شروع کر لیتے ہیں. ویری انٹرسٹنگلی سینیٹ میں آپ نے دیکھا تہلکہ مچ گیا تھا جب ایک قرارداد آئی ایوان بالا میں. اگر کوئی قرارداد ہے تو باقاعدہ خبر تو ہے کہ جناب جس کا متن جس کا خلاصہ یہ تھا کہ الیکشنز کو ڈیلے کر دیا جائے. اس یک نہ شد دو شد, اس کے بعد ایک اور قرارداد ہے, اس کے بعد ایک اور قرارداد ہے. آج ابھی اس وقت میرے ہاتھ میں قرارداد پڑی ہوئی ہے, ڈیٹ 15 جنوری کی. آج کی تاریخ کی ڈیٹ ہے صبح 9:04 میں, جس میں دلاور خان سینیٹر صاحب نے پھر لکھا ہے چیئرمین سینیٹ کو کہ سر وہ میں نے قرارداد لکھی تھی تو آپ اس میں عمل کروائیں اور یہ الیکشنز کو آپ پلیز اس کو آگے کروائیں. ایک اور قرارداد بھی ہے میرے ہاتھ میں. سینیٹر ہلال الرحمان صاحب کہتے ہیں کہ بہت سردی ہے, بہت برف باری ہے, اس لیے جو یہ دہشت گرد حملے بھی ہو رہے ہیں کچھ علاقوں میں, تو اس لیے ایوان بالا سینٹ یہ مطالبہ کرتا ہے کہ عام انتخابات کو 8 فروری کے بجائے ایسی موزوں تاریخ تک ملتوی کر دیا جائے جو سب کے لیے قابل قبول ہو. یہ ہے سینیٹر ہلال الرحمان صاحب. ایک اور قرارداد ہے سینیٹر ہدایت اللہ صاحب, وہ بھی یہی اس کا بھی خلاصہ یہی ہے کہ انتخابات کے پرامن انتخابات انعقاد پر غور کریں, اور انہوں نے کہا 3 ماہ کے لیے 3 مہینوں کے لیے الیکشنز کو ملتوی کر دیں. پہلے میں ذرا دونوں جماعتوں کے سینیٹر صاحبان سے یہ کیا معاملہ ہے. بہت شکریہ افنان صاحب. اس سے پہلے جب پہلی قرارداد آئی تھی تو اگر میں غلط نہیں ہوں تو آپ وہ واحد آواز تھے جو کہ اس وقت اس کی مخالفت کر رہے تھے, وہ جب انہوں نے کہا آئے اور نو, اور آپ نے نو کا آواز بلند کی. لیکن یہ جو قرارداد در قرارداد آ رہی ہیں, آپ کی رائے میں یہ کچھ انڈیویجولز بیٹھے ہیں سینٹ میں جو کہ بس ایسی اپنے نمود و نمائش کے لیے قرارداد پیش کر رہے ہیں, یا یہ کچھ اور معاملہ ہے؟ یہ سینٹ سے کوئی ان سے کہہ رہا ہے, پھر یہ سینٹ سے کہہ رہے ہیں, کیا ہو رہا ہے؟ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں بات یہ ہے کہ سینٹ کی جو قرارداد ہوتی ہے اس کی بڑی ایک اہمیت ہوتی ہے, مگر سینٹ کی اس قرارداد کی اہمیت ہوتی ہے جو ول آف دا ہاؤس جس کے پیچھے ہو. ٹھیک ہے, یہ اس طرح 14-12 سینیٹر کی قرارداد کی کوئی ویلیو نہیں ہے. یہ اپنی ویلیو کم کر رہے ہیں, بار بار اس کے اوپر جو ہے وہ روشنی ڈال. ایسا کیوں کر رہے ہیں وجہ؟ یہ دیکھیں یہ تو اب یہ لوگ خود ہی بتا سکتے ہیں کہ اس کی کیا وجہ ہے. کوئی تجزیہ تو ہوگا آپ کا, آپ کی رائے, آپ کے کولیگز ہیں, آپ ہاؤس میں بیٹھتے ہیں, کچھ آپ کی ایک رائے تو ہوگی نا کہ یار شاید اس لیے کر رہے ہیں. اب میں اب کیا کہہ سکتا ہوں, مطلب یہ ہو سکتا ہے یہ خود اپنا ان کا کوئی پلان ہو, لگتا تو نہیں ہے, ہو سکتا ہے یہ کسی کے کہنے پہ کر رہے ہو. اب یہ اسی طرح ہی کا معاملہ ہوگا. اس میں آپ کی پارٹی کے کوئی لوگ ہیں جو ٹیکنیکلی آزاد ہیں لیکن ہیں آپ کے؟ دیکھیں یہ سینیٹر دلاور صاحب جو ہیں یہ بیسیکلی جب الیکٹ ہوئے تھے تو اس وقت کچھ ان کے جو ووٹ تھے وہ پورے نہیں تھے. ان کے پاس انڈیپینڈنٹ جو تھے وہ ایم پی اے پختونخوا سے ان کے ساتھ تھے کچھ, اور ان کے کچھ کم تھے. ہمارے جتنے ووٹ تھے اس سے ہمارا سینیٹر بنتا نہیں تھا, تو انہوں نے اس وقت ہم سے ریکویسٹ کی تھی کہ انہیں سپورٹ کریں تو یہ ہمیں جو ہے وہ ہمارے ساتھ رہیں گے تھرو آؤٹ. مگر جو ہے وہ ہم نے ان کو سپورٹ کیا, یہ سینیٹر بن گیا. لیکن انہوں نے اگر آپ ووٹنگ پیٹرن اٹھا لیں نا پچھلے 6 سال کے, تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ انہوں نے ہارڈلی کبھی جو ہے وہ ہماری قراردادوں یا ہمارے بلز یا ہماری جو ہمارا انیشیٹو ہوتا ہے اس کو بہت ہی ریئر ہوگا کہ انہوں نے سپورٹ کیا ہو. تو اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ کیا ہے معاملہ. اور یہ مومن صاحب آپ سے بھی سوال کہ آپ کی رائے کیا ہے کہ یہ جو لوگ کر رہے ہیں سینٹ میں قرارداد یہ کوئی لارجر ایجنڈا ہے یا بس کچھ لوگ اپنی ایسی نمود و نمائش کے لیے کر رہے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیے میں سمجھتا ہوں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں ان پہ اگر آپ کمنٹ نہ کریں تو بہتر ہے, بیکاز اگر آپ کمنٹ کریں گے تو ان کا امپورٹنس مل جائے گی. اچھا, دے آر ناٹ ورتھ کمنٹنگ آن, کیونکہ اس قسم کی چیزیں, اور خاص طور پہ جب وہ کہتے ہیں نا کہ ایوان بالا کی طرف سے, ایوان بالا کا اگر دیکھیں ایسا ہوتا ہے کہ سینٹ میں سب سے پچھلے رو میں بیٹھا ہوتا ہوں اور میرے آگے یہ زیادہ باپ والے بیٹھے ہوتے ہیں, ان میں 1-2 بڑے ریگولر ہیں لیکن جنرلی دے آر ناٹ دیر. اچھا
میں تو اس دن جمعے کو تقریباً 12:15 کے آس پاس 12:12 کے آس پاس میں چلا گیا تھا، کیونکہ ایجنڈا ختم ہو گیا اور کچھ اور تھے ہی نہیں، اور عام طور پہ لوگ کسی پوائنٹ پہ بات کر رہے ہوتے، کوئی نہ کوئی اٹھ کے بات کر رہا ہوتا ہے. ان میں سے زیادہ تر لوگ بات تھے ہی نہیں، یہ تھے ہی نہیں وہاں پہ. یہ جمعے کے بعد سارے وہ نہیں ہوتے جیسے جب برسات ہوتی ہے تو عجیب وہ سارے آ جاتے، تو یہ ایک دم سارے آ گئے جو میں نے سنا ہے، چونکہ میں ادھر تھا نہیں، لیکن مجھے میرے اچھا آپ کا کوئی اور سینیٹر تھا اس وقت؟ چونکہ علی محمد خان صاحب نے کہا کہ ہم جی کون تھے؟ دیکھیں تین بڑی پولیٹیکل پارٹیز کے، ایک تو عفنان صاحب خود تھے، ایک تنگی صاحب تھے، اور ایک ہمارے گردیپ سنگھ تھے. ٹھیک ہے، یہ تینوں تھے. اچھا جو مجھے پتا چلا ہے وہ یہ تھا کہ ان تینوں نے عفنان آگے بیٹھے ہوئے تھے اور وہ دونوں پیچھے بیٹھے ہوئے تھے، اور نہ ان تینوں نے کہی تھی. لیکن ہیونگ سیڈ دیٹ تھنگ، یہ سارا کچھ جو ڈراما تھا، جو سٹیج ہوا تھا، یہ کبھی نہ ہوتا اگر اس میں ہمارے چیئرمین صاحب شاید انوالو نہ ہوتے، کیونکہ یہ ان کے بغیر ہو نہیں سکتا ہے. یہ میرا ایک وہ ہے. سو I think that was اگر کوئی رکن کوئی قرارداد لانا چاہتا ہے جو کہ کتنی ہی سینس لیس کیوں نہ ہو، کیا چیئرمین کے پاس یہ رائٹ ہے کہ اس کو قرارداد لانے سے ہی روک دے؟ بالکل، اٹ از ہز پریروگیٹو. بٹ یہ اگر یہ اختیار سینٹ چیئرمین کے پاس گیا تو پھر تو کل کو مس یوز بھی ہو سکتا ہے نا، کہ چیئرمین سینٹ کے مجھے قرارداد ٹھیک نہیں لگتی اس لیے میں آپ کو نہیں لانے دے رہا. یہ تو مس یوز بھی ہو سکتا ہے نا یہ پاور. آپ کا کیا مطلب ہے؟ نہیں مس یوز ہوتے تو غلط ہوتے ہیں نا، یا ٹھیک ہوتا ہے مس یوز؟ تو غلط، ہر وہ چیز ہونی چاہیے نا جس کے مس یوز ہونے کا امکان ہو. دیکھیں بدامی صاحب، اس طرح کہ پاکستان میں جنرلی سارے پاورز مس یوز ہوتے ہیں. پاکستان میں جنرلی ساری چیزیں جو ریسپانسبلٹیز ہوتی ہیں وہ پوری نہیں ہوتی ہیں، جو پاورز ہوتی ہیں وہ مس یوز ہوتی ہیں. ہم لوگوں کا وائی از پاکستان لیگنگ بیہائنڈ ایوری بڈی ایلس؟ اس کے باوجود کہ پاکستان میں سب کچھ ہے، لیکن پاکستان میں اگر ایک چیز کی کمی ہے وہ ایمانداری کی کمی ہے. پاکستان میں اگر ایک چیز کی کمی ہے وہ سچ بولنے کی کمی ہے. پاکستان میں ایک چیز کی کمی ہے تو وہ یہ ہے کہ ایکچولی اس ملک کے ساتھ جو چیز صحیح ہونی چاہیے اس میں نہیں ہے. اس میں آپ اور میں اپنی انٹرسٹ کی بات کرتے ہیں. ہم وہ بات کرتے ہیں جو میرے انٹرسٹ کی ہوگی میں کر دوں گا، آپ کے انٹرسٹ کی آپ کر دیں گے، لیکن جو پاکستان کے انٹرسٹ ہے ہم اس کو وہ ہاف ٹروتھ کی طرح اس کو نہیں بولیں گے. تو چیئرمین سینٹ کا آپ سمجھتے ہیں. اچھا ٹھیک ہے، میں آگے یہ ایک بات ہو گئی. اب میں آگے بڑھتے ہوئے، عفنان صاحب آج سے نون لیگ نے انتخابی مہم کا آغاز کیا. ایک تو مطلب آپٹکس یہ ہے کہ یعنی ہفتے کو پورا پی ٹی آئی کے خلاف ایک فیصلہ آ گیا، اور پیر کو جو ہے وہ نون لیگ اب اتر گئی میدان میں، اور پی ٹی آئی کو سی ٹی آئی سائڈ پر. پھر آج مریم صاحبہ نے ذرا کچھ کہا، میں آپ ذرا سنیے گا. انتخابی نشان نام والے سے کامنٹ کیا، پھر میں آپ سے ذرا آپ کے سامنے سوال رکھتا ہوں، دکھائیے گا. آج ہمیں کہو کہ میرا انتخابی نشان ڈنڈا ہونا چاہیے یا میرا انتخابی نشان پیٹرول بم ہونا چاہیے، تو ہم الیکشن کمیشن کو کہتے ہیں دے دو ان کو، تاکہ ان کو لگے پتا کہ ان کی اصلیت کیا ہے. شیر کو شیر کا نشان مل سکتا ہے، لیکن ایک دہشت گرد جماعت کو سیاسی جماعت کا انتخابی نشان نہیں مل سکتا. اب یہ عفنان صاحب isn't it wrong on many levels؟ ایک تو ہے کہ ایک پارٹی انتخابی دائرے سے باہر ہو گئی تو اس کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں آپ، حالانکہ آپ خود اس کا نشانہ رہے ہیں. اور دوسرا جب آپ یہ کہتے ہیں تو پھر آپ مزید کانسپیریسی تھیوریز کا جمعہ بازار اس کو ایڈ کرتے ہیں نا. جب مریم بی کہتی ہیں کہ جی اگر تم کہتے کہ یہ نشان چاہیے تو ہم الیکشن کمیشن کہتے ہیں چلو دے دو اس کو یہ نشان، لیکن آپ تو یہ نشان مانگ رہے ہیں. یہ تھوڑا سا محتاط الفاظ کا استعمال نہیں ہو سکتا آپ کے خیال میں عفنان صاحب؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ قانونی بات ہوتی ہے، اور جلسے میں سیاسی بات جو ہے وہ جلسے میں سیاسی بات ہوتی ہے. وہ انہوں نے جلسے کے اندر کھڑے ہو کے جو ہے وہ ایک بات کی ہے، وہ بنیادی طور پہ یہ بتانا چاہ رہی ہیں کہ یہ جو ہے جو انہوں نے 9 مئی کو کارنامہ انجام دیا ہے، اس کے بعد تو ان کو یہی والے سائن الاٹ ہو سکتے ہیں، اور کیا الاٹ ہوں گے. اور ظاہر ہے ہمارے کہنے سے تو نشان نہ ملنے کا تعلق 9 مئی سے تو نہیں ہے، وہ تو انٹرا پارٹی الیکشن سے ہے نا. نہیں، وہ جو کہہ رہی ہیں کہ ڈنڈا اور پیٹرول بم، وہ اسی لیے 9 مئی کی وجہ سے کہہ رہی ہیں نا، کہ بھئی یہ جو ان کے کام ہے اس کی وجہ سے تو ان کو یہ والے نشان ملنے چاہیے. اور جہاں تک بات رہے گی، ہم کوئی سیلیبریٹ نہیں کر رہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ مجھے بتائیں نا کہ یہ جو ہے وہ یہ کوئی ایک چھوٹا سا معاملہ ہے جس کو ہم بالکل انڈر دا کارپیٹ کر دیں. اس سے پہلے کتنی بڑی بڑی جماعتوں پہ کتنے بڑے بڑے ظلم ہوئے ہیں، لیکن کسی نے یہ کام نہیں کیا جو انہوں نے کیا. تو اس کے اوپر جو ہے وہ جو ہے اس کے بعد یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ہمیں کوئی کچھ کہہ بھی نہ.
ابھی میں پریسائزلی والے فیصلے کی بات کر رہا ہوں. تو آپ کے خیال میں یہ ٹھیک ہوا ہے, ایک ایسا فیصلہ ہے جس کے نتیجے میں پولیٹیکل پارٹی عملاً ایز اے پارٹی الیکشن سے آؤٹ ہو گئی. ایز اے ڈیموکریٹ یو تھنک کہ اچھی روایت قائم ہوئی ہے؟ نہیں دیکھیں, یہ اچھی روایت بالکل قائم نہیں ہوئی. میں ذاتی طور پر بالکل ایز اے پولیٹیکل ورکر یہ نہیں سمجھتا کہ ان کے ساتھ جو ہے وہ ان کا سمبل چلا گیا. لیکن بات یہ ہے کہ ہم نے معاملات قانون کے مطابق لے کے چلنے ہیں نا. میری خواہش کے اوپر یا ان کے لوگوں کی خواہشات کے اوپر اگر فیصلے آئیں گے تو پھر جیسے پچھلے 5 سال تماشا لگا ہوا تھا کہ وہ پنجاب گورنمنٹ نہیں چلنے دے رہا ہے, ووٹ پہلے کہتے ہیں پارٹی لیڈرشپ کا ووٹ چلے گا, پھر کہتے ہیں پارلیمانی لیڈر کا ووٹ چلے گا, آئین کا تماشا لگایا ہوا تھا. تو یہاں آپ نے اس طرح ملک چلانا ہے یا آپ نے قانون کے مطابق چلانا ہے. یہ جو فیصلہ ہے قانون کے مطابق ہے یہ, اور ان کے اٹرنی نے وہاں پہ مانا ہے کہ کوئی الیکشن نہیں ہوا. یہ سارے پاکستان نے سنا ہے کہ نہ اس کی کوئی رسید موجود ہے, نہ اس کے نامینیشن پیپر کی کوئی ڈاکیومنٹیشن موجود ہے. انہوں نے یہ تو نہیں کہا کہ الیکشن نہیں ہوا, کوئی پروسیس کا کوئی حصہ موجود ہے. ہاں, وہ کچھ ڈاکیومنٹس دے کر یہ کہا ہے کہ یہ ساری ڈاکیومنٹیشن نہ ہونے کا مطلب یہ کہ کچھ نہیں ہوا. مطلب یہ تھوڑی ہے کہ یہ کوئی نامینیشن. سر, کل تک جب آپ کو یہ رسید نہیں دی, یہ نہیں دیا, یہ پیسے جو ہے وہ ریسیویبل تھے اس لیے ایسڈ تھے اس لیے ظاہر کرنا ضروری تھا, ظاہر نہیں کیا اس لیے جھوٹ نہیں بولا, ایسے صادق امین نہیں رہا, اس سے الیکشن جب آپ کو بھی اس طرح ٹیکنیکلٹی میں نکالا جا رہا تھا تو آپ کہتے تھے نا کہ یار یہ کیا ایک سیاستدان کو آؤٹ کرنے کے لیے آپ نے بس مائکروسکوپ لے کے بیٹھ گئے ہو کہ بس نکالو اس کو. یار دیکھیں, بات یہ ہے کہ ہم نے اپنے الیکشن 2018 سے پہلے کرائے تھے, اور اس سے جب نہیں ہم نے کرائے تھے تو انہوں نے ہم سے ہمارا سمبل لے لیا تھا. یہ کل کو ہمارے ساتھ نہیں ہونا, یہ ہمارے ساتھ ہو چکا ہے پہلے ہی یہ سینٹ کے الیکشن میں. تو یہ جو ہے, میں نے جیسے پہلے بھی کہا کہ اس ملک کے لیے بہتر یہی ہے کہ چارٹر آف ڈیموکریسی کے اوپر تمام بڑی جماعتیں آئیں, 2 تو آ چکی ہیں آلریڈی, اور اس کو اچھی طرح اسٹڈی کریں, اور اس کا فائدہ یہ ہے کہ آپ اپنی ماضی کی جو غلطیاں ان کو مانیں اور آگے کہیں گے ہم نہیں کریں گے, تبھی یہ معاملات جو ہے وہ ٹھیک طرح چل سکتے ہیں, ورنہ تو پھر یہ اسی طرح ہی چلیں گے جیسے چل رہے ہیں. تو آپ ذرا کنکلوڈ کر دیں ہمایوں صاحب, اب اس کو کیسے مینج کریں گے؟ اب یہ الگ الگ ہر حلقے میں ہر نشان الگ الگ, ایک کنفیوژن ایک بڑا چیلنجنگ نہیں ہوگی آپ کے لیے ابھی؟ دیکھیے جی, چیلنجنگ تو ہوگی, لیکن وہی والی بات ہے when the going gets tough the tough gets going والی بات ہے, ٹھیک ہے نا. اب چیلنجنگ اس لحاظ سے کہ اس میں کوئی شک نہیں کہ مجھے جو ڈر لگ رہا ہے نا, جس چیز کو میں دیکھ کے مجھے ایک تشویش ہے, وہ یہ ہے کہ اس ڈیسیژن نے الیکشن کمیشن کو امپاور کر دیا ہے کہ وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشنز کے اندر مداخلت کر سکتی ہے, جو کہ الیکشن ایکٹ 2017 میں ان کو یہ حق حاصل نہیں تھا. وہ صرف اور صرف ایک سرٹیفکیٹ مانگ سکتی تھی کہ آپ نے ایک ایفیڈیوٹ دے دے کہ ہم نے الیکشنز کرایا ہے, اور اس کے بعد یہ. لیکن اس میں ان لوگوں نے بڑی ڈیٹیل میں جا کے وہ کر دیا ہے. اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ جیسے میں 2-3 دفعہ یہ کہہ چکا ہوں کہ جیسے 1954 میں وہ جو جسٹس منیر صاحب نے کیا تھا نا کہ یہ آپ کو نیسیسٹی, جو ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی ہے, تو یہ اس ڈاکٹرائن آف نیسیسٹی کا یہ پارٹ 2 ہے. اس میں اب کیا کریں گے, الیکشن کمیشن چونکہ ایزیلی کنٹرولبل ہے, وہ کسی بھی بڑی جماعت کو ڈسمینٹل کر سکتا ہے, اور وہ کر سکتا ہے. ڈاکٹر نیسیسٹی کیسے؟ چونکہ آرگیومنٹ تو یہ ہے کہ بھائی ٹیکنیکلی, کافی لوگوں کا آرگیومنٹ یہ, کچھ لوگوں کا کہ بھائی ٹیکنیکلی یہ فیصلہ بالکل لیگلی اسٹرکٹلی دیکھیں تو ٹھیک ہے, ہاؤ ایور لینینٹ ویو اس لیے لینا چاہیے تھا کہ بھائی اس کے نتیجے میں پوری سیاسی جماعت آؤٹ ہو رہی تھی, تو آپ جرمانہ کرتے, وارن کرتے, لیکن آؤٹ تو نہ کرتے. دوسرے سائڈ کا آرگیومنٹ ہے کہ اگر یہ کرتے, لینینٹ ویو لیتے, تو ڈاکٹرین آف نیسیسٹی ہوتا کہ صاحب آپ ہیں تو غلط لیکن الیکشن لگا ہوا ہے اس لیے چلیں آپ کو رعایت دیتے ہیں. سو ہاؤ از دس ڈیسیژن ان اکارڈنس ود ڈاکٹرین آف نیسیسٹی؟ اس طرح ہے کہ 1988 میں جو 11 بینچ کے کورٹ کا ڈیسیژن تھا 17(2) کا آرٹیکل کا, وہ آپ کو بتاتا ہے کہ ایز اے گروپ آپ اپنے آپ کو آرگنائز کر سکتے ہیں, اور یہ آپ کی شناخت کو آپ لے نہیں سکتے ہو. ایک بات. نمبر 2, الیکشن ایکٹ دیکھیں, الیکشن ایکٹ آپ کو جو اس میں 208, 209 وغیرہ ہیں, وہ آپ کو صرف یہ کہتے ہیں کہ الیکشن کمیشن صرف ان کو کہہ سکتا ہے آپ الیکشن کرا لو اور اس کے بعد ہمیں یہ چیزیں فرنش کر دو. اچھا, اس میں جو 208 میں جو دوسرا پوائنٹ ہے, یا 208 میں کہ جو پولیٹیکل پارٹی ہے وہ اپنے کانسٹیٹیوشن کے لحاظ سے
الیکشن کرواتی ہے. اب پاکستان تحریک انصاف کے کانسٹیٹیوشن میں ہے کہ آپ نے پینل بنانے, آپ نے انڈیویجول نہیں کرنا. تو ہم لوگوں نے تو اپنے اس کے لحاظ سے پینل بنا کے کیا نا. اب اگر کوئی شخص آتا ہے, اچھا پھر ہم لوگوں نے ایک وہ بھی فرنش کیا تھا کہ جس میں 26 سپتمبر 2011 میں ایک لیٹر ایشو ہوا تھا اکبر ایس بابر کو, جس میں ان کی بیسک جو ممبرشپ تھی. بٹ ہاور اب آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ ریڈی ہیں کہ اس کو چیلنج نہیں سمجھتے ہوئے بھی اس میں الیکشن میں آپ جانے میں تیار ہیں. تھینک یو ویری مچ سر, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کا, بہت شکریہ. ایک بریک کے بعد دوبارہ آ جائیں. جاتے جاتے اب مختلف حلقوں پہ اب حتمی صورتحال سامنے آ رہی ہے کہ کہاں کون کس کے آمنے سامنے ہیں. بہت سارے لوگ جو پارٹی کے وفادار تھے اب انڈیویجول حیثیت میں پارٹی کے خلاف الیکشن بھی لڑ رہے ہیں. ایسی صورتحال پیش آئی ہے جہاں سمیرہ ملک صاحبہ نے پارٹی سے اور عہدے سے استعفیٰ دے دیا. ان کو نائب صدر نون لیگ تھی, نون لیگ پنجاب, اور انہوں نے ساتھ ساتھ پارٹی کے عہدے سے بھی استعفیٰ دے دیا ہے. یہ ہے حلقہ NA87 پاکستان مسلم لیگ نون کی عہدیدار اور سینئر رہنما سمیرہ ملک صاحبہ. ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم سمیرہ صاحبہ. جی وعلیکم السلام. اچھا, تو اب آپ کو پارٹی نے ٹکٹ نہیں دی تو آپ نے پارٹی تو چھوڑ دیا, اب آپ انڈیپینڈنٹ حیثیت میں لڑ رہی ہیں الیکشن؟ جی میں انڈیپینڈنٹ, میں نے اپنی درخواست انڈیپینڈنٹ دی تھی, لیکن کچھ وجوہات کی بنا پہ پھر مجھے وہ درخواست ودرا کرنی پڑی, جس سے میں بہت مایوس ہوں. تو اب آپ الیکشن کا ہی حصہ نہیں ہیں؟ اب میں الیکشن کا حصہ نہیں ہوں, اور دس از ہیپنڈ آفٹر اباؤٹ 22 ایئرز. میرے جو سارے ووٹرز سپورٹرز, میرا جو گروپ ہے وہ بہت مایوس ہے. I have a very heavy heart that for the first time in 2024 in this day and age I am not being allowed to contest an election, which is my right as a Pakistani. آپ نے کانسٹیٹوئنسی کے ووٹرز کو کیا کہیں گے کہ آپ کے ووٹرز کس کو سپورٹ کریں پھر اس الیکشن میں؟ میں نے اس بات کا بھی فیصلہ نہیں کیا, کیونکہ دس از اے ریسنٹ ایونٹ اور ابھی بہت غم و غصہ ہے میرے ووٹرز میں. اور میں سمجھتی ہوں کہ اب میں نے ریزائن بھی اس لیے کر دیا کہ میری پارٹی کو میری ضرورت ہی نہیں ہے. انہوں نے ایک ایسے انسان کو ٹکٹ دیا ہے جو اس حلقے کا ہی نہیں ہے, دوسرے حلقے سے آیا. اور ایسا کیوں کیا ہے پارٹی نے آپ کے خیال میں؟ پتہ نہیں, پھر ان کا کوئی بہت فیوریٹ کینڈیڈیٹ ہوگا یا کیا, اور مجھے کیوں دباؤ کے تحت ریزائن کروایا گیا. کس کے دباؤ کے تحت؟ بس طاقتور قوتیں ہوتی ہیں جی, تو میں اپنی جو ووٹرز اور سپورٹر ہیں انہیں نہیں گھسیٹنا چاہتی تھی کہ ان کی کوئی تذلیل ہو, تو میں نے اپنی پھر قربانی دے دی. بٹ آئی ایم ویری ڈس اپوائنٹڈ دیٹ دس از ہیپننگ. بہت شکریہ, تھینک یو ویری مچ. میرا ملک ہلکی کی ایک الگ داستان ہے اور آپ کو الیکشن اپڈیٹس بھی ہم دیتے رہیں گے. زندگی صحت رہی تو کل ملیں گے انشاءاللہ. اللہ حافظ.